الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد اس کو بند کر دینا، ادھر سے بند ہوتا ہے بس یہ پہلا بتاؤ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھے بعض جو اس ٹائم میں ہم گفتگو ہو رہی تھی وہ تھا فلسفہ صیام، جن میں سے ایک کا کل نام لیا تھا، وہ ایک دفعہ پھر جو ہے برادران کی یاد دہانی کے لیے، یعنی وہ فلسفہ روزہ بھی ہے اور فلسفہ اعتکاف بھی ہے۔ اگر برادران اس سلسلے میں مطالعہ کرنا چاہیں تو عرض کیا تھا کہ یہ گفتگو آپ کو ملے گی ان کتابوں میں جو منازل سیر و سلوک پر لکھی ہوئی ہیں۔ یہ لفظ بھی اجنبی ہی ہے ہمارے، چونکہ حتیٰ حوضوں میں آقا صاحب تشریف فرما ہے، یعنی اس قسم کا لفظ استعمال کرنا نجف میں اچھا خاصا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا تھا کہ کہیں بندہ فلسفی نہیں ہو گیا یا عارف یا۔ تو انقلاب کے بعد چونکہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ ایک جامع شخصیت تھی، تو بعض علوم جو رائج نہیں تھے حوزے میں، وہ انہوں نے کوشش کی اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی توسل سے اور خدا کی برکت سے بہت سارے جو نجف میں حتیٰ ممنوع تھے بعض علوم، یا ان کا ٹیچر نہیں ملتا تھا یا مرسوم نہیں تھے، وہ امام خمینی کے انقلاب کے بعد قوم میں شروع ہو گیا، جن میں سے ایک بالخصوص علم اخلاق۔ میرے استاد ہیں پاکستان کے بہت بڑے، یعنی جو ان کی تقلید بھی ہوتی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں، ان سے خود ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ آپ نا دعائے مکارم اخلاق کی شرح، انہوں نے کہا کہ مجھے خود بڑا شوق تھا شدید کہ میں باقاعدہ علم اخلاق درسن پڑھوں کسی ماہر استاد کے پاس، لیکن میں پھرا پورا حوضہ تو بڑے بڑے استاد جو تھے یا وہ فقہ پڑھا رہے تھے یا اصول، اور اس میں سے پھر اس سے چھوٹے درجے میں جو بڑے مشہور استاد سے وہ ادبیات۔ یہی حافظ صاحب قبلہ جو ہیں، حافظ ریاض نجفی صاحب جامعۃ المنتظر کے سرپرست، یہ فرما رہے تھے کہ قبلہ محمد یار شاہ صاحب ایک بزرگ عالم دین ہے جو اکثر بڑے بزرگان کے استاد ہیں، ایک خاک نشین تھا، چھوٹے سے علاقے میں پیدا ہوئے اور ادھر ہی ان کی بڑے پارسا عالم دین تھے۔ وہ چونکہ ان کے مربی تھے، انہوں نے ان کو مدرسے بھیجا تھا 9 سال کی ایج میں، ان کو حفظ کروا کے پھر وہ بھائی پیچھے سے جب رابطہ ہوتا تو کہتے تھے یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے، تو انہوں نے پتہ نہیں کس انگیزے سے انہوں نے ان کو پابند کیا ہوا تھا کہ آپ نے جہاں منطق پڑھنی ہے، ادبیات پڑھنی ہے، فقہ پڑھنی ہے، اصول پڑھنا ہے، فلسفہ بھی پڑھنا ہے۔ کہتے ادھر سے چونکہ تاکید تھی بزرگوں کی، میں نے پھر ڈھونڈا بھائی فلسفہ کہاں پڑھیں،
تو پتہ چلا کہ ایک استاد ہیں جو زیر زمین فلسفے کا درس ہوتا ہے، سرداب وہ کہتے ہیں ادھر، اور وہ پہلے جو اسٹوڈنٹ آتا ہے کلاس میں شرکت کرنے کے لیے اس سے حلف لیتے ہیں کہ آپ نے باہر جا کر بتانا نہیں ہے کہ وہاں کوئی فلسفہ پڑھا رہا ہے۔ جو اخلاق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نا، جن میں اخلاق کی یعنی آپ کہیں ہائر تعلیم ہے، وہ علم عرفان عملی ہے اور علم سیر و سلوک ہے۔ کم کتابیں تھیں، ایک یعنی پہلے پرانی کتاب جو ہے شیخ خواجہ، ایک شیخ طوسی ہیں جو مشہور ہیں بہت، یعنی جو ایک ستون ہے شیعہ مذہب کا، اور ایک خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، ان کا تعارف کم ہے، ابھی میں بزرگوں کو بتا رہا تھا۔ بہت بڑے سائنسدان ہیں جن کا اگر آپ قدیم سائنس پڑھیں تو ان کا باقاعدہ یہ خواجہ طوسی نہیں ہے، ان کا نام سائنس کی کتابوں میں اور ہے، ان کا نظریہ چلتا تھا، اور یہاں حکومتوں کو وہ مطلوب تھے۔ ایک حکومت جو بہت سخت ان کو کہا جاتا ہے، ان میں وہ وزیر بھی رہے ہیں۔ بہرحال ان کی ایک کتاب چھوٹی سی تھی جس کا نام ہے اوصاف الاشراف، میں نے نہیں دیکھی اس کا ترجمہ، وہ جو حوزے میں پڑھائی جاتی تھی، درسی کتاب تھی، میں نے بھی تھوڑی پڑھی، آغا غرویان نے اس کو، امام خمینی نے اس کو پڑھایا ہے، آغا حسن زادہ عاملی نے پڑھایا ہے۔ وہ اس کا متن ایک سنی عالم دین کا ہے جس کا افغانستان میں ابھی بھی مقبرہ ہے، اور لوگ بہت حد تک ان کے مرید ہیں، خواجہ عبداللہ انصاری۔ ان کی کتاب ہے منازل السائرین۔ ان کی شرح ہمارے ایک جو ہے بزرگ عالم دین نے کی ہے، عبدالرزاق کاسانی، عربی میں کہتے ہیں، کاشانی ہے اصل میں نا، انہوں نے کی ہے مراحل سیر و سلوک کے نام سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی مراحل اخلاق اس موضوع پر آیت اللہ جوادی عاملی کی ہے تفسیر موضوعی کی ایک جلد، یعنی انسان اللہ کی طرف جب سفر شروع کرتا ہے تو جیسے یہاں سے آدمی نے مثلا کراچی جانا ہے نا، تو منزلیں ہیں راستے پر، آشنا ہونا چاہیے اس آدمی کو، اگر نا آشنا ہو تو راہ بھول سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح سلوک اللہ کی جنہوں نے کی ہوا ہے، جنہوں نے یہ راستہ طے کیا ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ راستے پہ لگائے ہیں، علامتیں لگائے ہیں۔ وہاں پھر ایک بڑی بات ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، بعض کہتے ہیں توبہ سے شروع ہوتا ہے، بعض نے کہا ہے انابہ سے شروع ہوتا ہے، بعض نے کہا ہے جوادی عاملی کا نظریہ ہے کہ پہلا مرحلہ سیر و سلوک یقظہ ہے، بیداری، اس کے بعد توبہ ہوتی ہے، اس کے بعد انابہ ہوتی ہے۔ ان مراحل میں جو مراحل سیر و سلوک ہیں، ایک منزل جس کا کل نام لیا تھا وہ ہے انقطاع اللہ، جس کے لیے امام خمینی جوانوں کو زیادہ مناجات شعبانیہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تھا آپ کی پسندیدہ مناجات کون سی ہیں، تو ایک دعائے کمیل اسی سے رائج ہوئی تھی ایران میں، اور ایک مناجات شعبانیہ، اور پھر مناجات شعبانیہ کے یہ جملے، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، یہ روزے کے ذریعے ہوتا ہے اور اعتکاف کے ذریعے۔ میرے اللہ، میں کٹنے کی کوشش تو کرتا ہوں ادھر مخلوق سے منقطع ہو کے میں آپ کی طرف آ جاؤں، میں آپ کی آغوش رحمت میں، مجھے یہ دنیا کے تھکا دینے والا سفر، یہ دنیا کی نہ بے وفا دوستیاں،
آدمی خود بھی جب جو اس کا ضمیر زندہ ہے نا اکتاتا ہے دنیا سے، لیکن جو اس وادی میں پھر نہیں ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، جوان خصوصاً آوارہ ہو جاتے ہیں، پھر ایسے راستے اختیار زندگی میں کر لیتے ہیں کہ الامان والحفیظ، جس کی یعنی ابھی یہ دور ہے جوانوں کی سرگردانی کا. یہ مناجات ہے ائمہ یہ آدمی کو راہ دکھاتی ہیں، جس کے جو بند گلی میں کھڑا ہوتا ہے نا اس کو آگے یہ روشنی ہے، نور دیتی ہیں. یہ اصطلاحات نہیں ملیں گی آپ کو جنہیں آپ جہاں نکل جائیں، لندن، امریکہ، جو بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں، کہ بندہ جب دنیا سے تھک جائے کس کو ڈھونڈے. یہ جو تمام دولت، ثروت، حتیٰ سارا اقتدار سنبھال کر خودکشیاں کر رہے ہیں، ان کا گمشدہ کیا ہے؟ ان کو اب پریشانی کیا ہے؟ یہ رات کو سونے کے لیے نیند آور دوائیاں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ یہ ہے الہی حبلی کمال الانقطاع الیک. ایک ہے انقطاع، ایک ہے کمال انقطاع. میں تیری بارگاہ میں آؤں اور پھر یہ دنیا دنیا. ابھی آج منگل کا دن تھا نا، وہ یہ ہفتے کے دنوں کی دعائیں ہیں صحیفہ سجادیہ سے مفاتی میں نقل ہوئی ہیں، صحیفہ کے بعض تاکیبات کی کتابوں. یہ برادران کوشش کریں نا کہ جتنی بھی جلدی ہو نا صبح. زیارتیں بھی ہیں ہفتے کے دنوں کی. ہفتے کے دن پیغمبر اعظم کی ہے، جو ہے اتوار کو جناب امیر اور جناب سیدہ کی ہے، سوار والے دن حسنین شریفین کی ہے. اسی طرح آگے تقسیم ہوا ہے. جمعہ والے دن امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اسی طرح ہفتے کی دعائیں جو ہے نا، یہ منگل کی دعا ہے نا، اس میں جملے ہیں کہ میرے اللہ اصلی لی آخرتی. سید الساجدین فرما رہے میرے اللہ میں دنیا کے ساتھ دوستی کر کر کے دیکھ چکا ہوں، آزما چکا ہوں اس کی بے وفائیاں، اس سے تھک چکا ہوں، لیکن آگے کوئی راستہ نہیں نظر آتا کہ اب کدھر جاؤں. اصلح لی آخرتی، میرے اللہ میرا وہ گھر جو ہے نا وہ کچھ میرے رہنے جو جتنا کر دے. کیوں؟ فَإِنَّهَا دَارُ مَقَرِّ، اصل قرار کا گھر وہ ہے جہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، جہاں کوئی دھوکہ نہیں دیتا، جہاں اوپر سے اور اندر سے اور دوست نہیں ہے. فَإِنَّهَا دَارُ مَقَرِّ وَإِلَيْهَا، یہ دنیا کیا ہے؟ من مجاورت اللیام مفری، وہ ایک پناہ گاہ ہے جہاں لئیموں سے کوئی فرار کرنا چاہے. یہ لئیموں کی دنیا ہے، لئیموں کی. لئیم شریف کے مقابلے میں ہے. جو رشتہ ہے یعنی کم از کم جتنا شریف رشتہ ہے بے وفا ہے، ابدی نہیں ہے. میں صاحب نے فرمایا تھا کہ جو ہے اختتام کسی مناجات سے ہو تھوڑا سا. یہ آج وادی عاملی کے دروس میں تو بہت زیادہ ہے، میں نے کئی دفعہ نقل کیا ہے، اسی مراحل سیر اخلاق میں بھی ہے. وہ ایک یہ جو داستانیں بنی ہوئی ہیں نا، مختلف ہیرو داستانیں ہیں، ہر کلچر کی ہیں. کچھ ہیں جو
ڈھیر سارے کلچروں میں ہیں. یہ اصل یہ لوگ جو ادیب ہوتے ہیں نا، یہ فنکار ہوتے ہیں. ان کے بعد اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہوتی ہے کہ ایک قالب سے بناتے ہیں، اس میں اپنے بہت سارے مفاہیم جو بتانا چاہتے ہیں اس قالب میں ڈھال کے دے دیتے ہیں. یہ لیلا مجنو کوئی اتنی داستان نہیں ہے جتنی ہر بندے نے یا وہ وارث شاہ نے جو لکھا ہے یہاں کی پنجاب کی ایک داستان، وہ ساری دینی ابحاث ہیں انہوں نے نا اس قالب میں. یا میاں محمد بخش کی کتاب ہے، نام پتہ ہے میاں محمد بخش کی کتاب، سیف الملوک. اس میں ایران کے ایک گنجوی مانوی ہے، ایک تو یہ مثنوی مانوی ہے نا، ایک گنجوی مانوی ہے. اس کے مصنف وہ نا اسی جو لیلا مجنو وہاں ایران عراق کا ایک یعنی ہیرو داستان ہے. اس نے فرمایا کہ جو ہے نا لیلا اپنے آخری وقت میں یعنی بالکل بولنا بند ہو گیا اس کا، یعنی مرنے کے قریب تھی. ظاہر ہے اس وقت آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی آخری جو ہے نا پیغام دے جاؤں جو میرے لیے یا ان کے لیے. تو گنجوی مانوی کے بقول ان وہ فرماتے ہیں کہ اس نے یعنی صحیح نہیں تلفظ نہیں اس کا ادا ہوتا تھا. اس نے اپنی ماں کو اشارہ کیا کہ میری بات یہ پیغام ایک میرا لے لو. اس نے کہا جاننا وہاں جنگل اور صحرا میں ایک بندہ پڑا ہوا ہوگا جو شہزادہ تھا جس کا نام قیس تھا، لوگ اس کو مجنو کہتے ہیں. یہ شہزادہ تھا، شہزادہ سیجوں پہ سونے والا. اب اس کے پاؤں میں بے شمار کانٹے ہیں، بالوں میں زلفوں میں صحرا کی خاک ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. شہید متحد نے کہا کہ جو لفظ عشق کے دشمن ہے نا، انہوں نے کہا کہ عشق پتہ ہے کیا کراتا ہے جو اور کوئی نہیں کرا سکتا. ماں مرغی جب بچے نہیں نا اس کے ہوتے، یہ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے کسی مرغی گھر میں پالی ہو تو اس کے سارے سٹیپ جب وہ ہوتی ہے نا، ابھی ماں نہیں بنی ہوتی مرغی، اس میں چند عیب ہوتے ہیں. ایک ڈرپوک ہوتی ہے مرغی، بڑی بزدل، کہیں سے بلی یا اس کی آواز آ جائے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے. بہت چھوٹا کلیجہ ہوتا ہے اس کا. دوسرا خود منفعت پرست ہوتی ہے، اپنا چھاؤں میں نکلے گی ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں جا کے دانہ پیٹ میں ڈال کے، پھر جب دھوپ کا ٹائم آئے تو آ کے سوئی ہوئی ہوگی سائے میں. کم چور، محنت مشقت نہیں سیکھی ہوئی ہوتی اس نے. یہ دوسرا عیب سست، قائل، اپنے تان کو جوڑنے والی پروں کو اپنے چونچ کے ساتھ ہر وقت کنگھی کرتی رہتی ہے. جو یہ اپنے بچے کی عاشق ہوئی ہے نا اور یہ معشوق اس کا پیدا ہوا ہے، آہستہ آہستہ یہ جو اس کے برے خصائل تھے نا، پہلے سست تھی، اٹھتی بتنی دیر سے تھی. اب ابھی لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بچوں کو لے کے نکل آتی ہے سردی گرمی میں باہر، دھوپ میں کھڑی ہوتی ہے، تپتی دھوپ میں. یہ کہہ رہے ہیں یہ عشق نے کروایا اس سے، یہ گزر گئی ہے اپنے آپ سے، یہ ایسے نہیں تھی. دوسرا جو اس میں آیا ہے کہ وہ جو اتنی بزدل تھی، اب ادھر سے دیکھ رہی ہے کہ مجھ سے بہت، مثلا کتے نے حملہ کر دیا بچوں پر اس کے، تو کوئی مرغی اور اس کا مقابلت نہیں ہے، لیکن یہ سینہ تان کے بچوں کو ایسے کہے کہ پیچھے آ جاؤ، تم تب کوئی پہنچے گا جب میں نہیں ہوں گی. اس کو عاشق کہتے ہیں.
شمع کی طرح جلتی جاتی ہے، پر گر جاتے ہیں، وہ جو گوشت اس کے بدن پر تھا وہ پانی بن کے ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔ یہ کام وہ گنجوی مان نے کہا کہ اس کو جا کے کہنا اس مجنوں کو کہ تو نے کام تو بڑا عمدہ کیا، لوگ پتہ نہیں سیجوں کے لیے کیا کیا کر دیتے ہیں، ہماری شریف فیملی کے اقتدار نہ جائے، اقتدار اور کوئی چیز نہیں چھڑوا سکتی، عشق چھڑوا سکتا ہے۔ چھوڑ دیا مجنون، باقاعدہ شہزادہ تھا۔ آرام پرست جو بندہ ہے، جو سیجوں پر سونے والا ہے، اس کو تو اعتکاف میں آ کے موت پڑ جاتی ہے۔ 2 دن اس کو یعنی سونا پڑے نیچے، جنازوں کے پلے ہوئے، یہ نہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ اعتکاف۔ یہ اسی لیے ہے کہ عاشقی کا کوئی بو ہمیں اعتکاف کے ایک علی کا عاشق بننا ہے نا یا خدا کا، تو وہاں پھولوں کی سیجیں نہیں ہیں، وہاں بھوک ہے، پیاس ہے، لوگوں کے تانے بھی ہیں اس راستے میں۔ کہا تو نے کام تو بڑا کیا، آرام کو چھوڑ کر بے آرامیاں اختیار کیں، شیرینیوں کو چھوڑ کر تلخیاں اختیار کیں، اقتدار کو چھوڑ کر جنگل کا راہی ہو گیا۔ لیکن پیغام لیلا کا آخری پیغام مجنوں کو، تو نے یہ اپنا سرمایہ عشق صرف کہاں پہ کیا، اس تو گلا ہے۔ خود کہہ رہی ہے، لیلا کہہ رہی ہے کہ جس حسن کا تو اسیر اور عاشق تھا، ان رخساروں میں ابھی چند گھنٹوں کے بعد کیڑے پڑے ہونے والے ہیں۔ اتنی دائمی چیزیں لٹوائی ہیں، اتنی لمیٹڈ چیز کے لیے جو اب چاہے بھی صحیح تو بلائے تو تیرے نہ کسی کام نہیں آ سکتی، لبیک بھی نہیں کہہ سکتی تجھے۔ یہ سرمایہ عشق اگر تھا نا تیرے پاس تو اس کو صرف کرنا تھا وہاں پہ جو تجھے کبھی چھوڑتا نہیں۔ اور یہ مجھے یاد ہے، یعنی چند دفعہ یہ آیت اللہ جوادی عاملی نے یہ روایت پڑھی ہے اور وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، ایسے لگتا تھا کہ ممبر سے گر جائیں گے۔ وہ کون ہے؟ ہمارے پاس کوئی عاشق ایسا ہے جس کی بیٹیاں عید کے انتظار میں، جس کی سوگ میں بیٹھی ہیں، جس کو دفن کرتے ہوئے اسبغ نباتن روایت میں ہے کہ جب قبر بند کرنے لگے ہیں نا تو اس نے نا ایک مٹھی خاک کی لیکن ایسے اپنے سر میں ڈالی ہے، خالی دنیا کا انصاف دیکھ رہا ہوں، ظلمات سے نور کی طرف تو لایا اس معاشرے کو، تیری قدر یہ تھی کہ تیرا جاتے وقت سر شگافتہ ہوتا۔ وہ فروع کافی میں ہے 6 جلد میں یہ روایت، کہ جب لمبی روایت ہے اس کا مضمون اس طرح ہے کہ جب آخری وقت ہوگا نا مومن کا، جس نے اعتکاف صحیح گزارا ہے، زحمت ہوئی ہے، خوشاب حال، ہم سے کوئی، آپ کے ساتھیوں سے کوئی آپ کے خدمت میں کوتاہی ہوئی، اس کی معافی بھی چاہتے ہیں، اور نظر آ رہا تھا کچھ آپ میں سے اکثر آپ اپنا دامن پر کر کے جا رہے ہیں۔ اپنی محبتوں کا محور علی کو بنائیں۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ صادق علی محمد نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ جب تیری روح ادھر آ جائے گی نا، اسرائیل آ جائے گا، اذا بالغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون،
رشتہ دار عزیز سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کسی کا کوئی بس نہیں چلتا، آنکھیں ایسی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں 2 شخص آئیں گے، روایت کے جملے تھے، وہ ایک جو راوی تھا وہ بار بار کہتا تھا کہ امام سے پوچھو کہ وہ کون، 10 مرتبہ نا یہ تکرار ہوا۔ امام اس کو کہتے تھے آئیں گے تو ان کو دیکھے گا، تراہما۔ جب امام نے دیکھا نا کہ ان کو زیادہ ہو رہی ہے کہ پوچھیں، تو امام نے فرمایا محمد و علی، یہ آئیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے جب معتذر سویا ہوا ہوتا ہے، بندہ اس کے سرہانے کی طرف آ کے کھڑا ہو جائے نا تو اس کو نظر نہیں آتا۔ جہاں مثلا میں اس طرح لیٹا ہوا ہوں، میرے سرہانے بندہ اس طرف کھڑا ہے، میری آنکھیں چونکہ اس طرف ہیں۔ روایت کے جملے یہ ہیں، کون ہمارا معشوق ہونا چاہیے کہ پیغمبر مومن کے اس وقت سرہانے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ جملہ جوادی عاملی سے نہیں کہا جاتا تھا، وہ کہتے تھے مولا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جناب امیر مومن کے پاؤں کی طرف آ کے کھڑے ہوں گے۔ وہ یہ جملہ کئی دفعہ دہراتے تھے کہ مولا ہم تو